نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی وان اور اگر یریدو وہ سب چاہیں ارادہ کریں این یہ کہ یفتعو کا وہ دھوکہ دیں گے آپ کو فإنا پھر بے شک حسبک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ هو الذی وہی ہے جس نے ایدہ کا تائید کی آپ کی قوت بخشی آپ کو بنصری ہی اپنی مدد کے ساتھ وہ بالمؤمنین اور مومنین کے ساتھ اور اگر وہ سب ارادہ کریں کہ وہ سب آپ کو دھوکہ دیں گے تو بے شک آپ کو اللہ کافی ہے وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد سے اور مومنین سے قوت بخشی وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ اگر وہ سب ارادہ کریں کہ وہ سب دھوکہ دیں گے آپ کو تو بے شک کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو. یعنی جو امن کا معاہدہ کرنے والے لوگ ہیں یعنی یہودی پہلے بھی جب بھی انہوں نے عہد کیا اس کی عہد شکنی کی اور غداری کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کی مدد فرمائی اور بظاہر مسلمانوں کے ذریعے بھی آپ کو یہ تائید حاصل ہو چکی ہے. یہاں زور جو ہے نا بالمومنین پر نہیں ہے, یہاں زور جو ہے هو الذی پر ہے. یاد رکھیے گا کہ وہی اللہ تعالیٰ وہی ذات ایدہ کا جس نے قوت بخشی آپ کو بنصری ہی اپنی مدد سے اور بالمؤمنین اور مومنین سے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رسالت شروع ہوئی تو اکیلے تھے, پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد سے اور مومنین کی طاقت بڑھا بڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت بخشی. تو یاد رکھیے گا یہاں پر زور جو ہے وہ الذی پر ہے کہ وہی ہے جس نے قوت بخشی ہے آپ کو اپنی مدد سے اور بالمؤمنین اور مومنین کے ذریعے سے بھی آپ کو قوت بخشی. یعنی مومنین کے ذریعے کیسے قوت بخشی دیکھیں, اوس اور حضرج دو قبیلے تھے, یہ مکے کے قبیلے تھے مدینے کے قبیلے تھے؟ زوم پارٹیسپینٹس. سر آئی تھنک یہ مکے کے تھے. اچھا تو مکے کے کون سے تھے, یہودیوں کے قبیلے تھے کہ قریش مکہ کے؟ یہ باجی نہیں ہے سر مکے کے. ہاں یہ نا مدینے کے اوس اور حضرت جو ہے وہ انصاری تھے. ایسی ہے پھر انصاری تھے. ایک قبیلہ اوس تھا دوسرا قبیلہ حضرت تھا اور ان دونوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے یہودی. ہاں ان دونوں کو آپس میں یہودی لڑاتے رہتے تھے, یہ آپس میں جانی دشمن تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قوت بخشی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ مکے میں بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی قبائلی عصبیت تھی ایک دوسرے کے ساتھ, تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جو ہے وہ ان کو پیار و محبت سے جو ہے وہ بھائی بھائی بنا دیا. تو اگلی آیت میں اسی کا ذکر آ رہا ہے. حضرت دیکھو اگلی آیت کیا ہے بیٹا. وہ اللہ کا اور اس نے محبت ڈال دی اور الفت, ڈال دی ہاں اللہ محبت ٹھیک ہے. بینہ قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان لو اگر انفقتا آپ خرچ کرتے ما جو فی الارضی زمین میں ہے جمین سارے کا سارا ما نہیں اللہ کا آپ الفت ڈال دیتے بینہ قلوبہم ان کے دلوں میں اور اس نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی. اگر آپ جو کچھ بھی زمین میں وہ سب کا سب خرچ کر دیتے تو پھر بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں. تو خالق ہے, جس کو چاہے اپنا احسان جتلائے, اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو زمین میں جو کچھ ہوتا وہ سارا کا سارا خرچ کر لیتے, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے, تو محبت آپ ڈال نہیں سکتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جنہوں نے ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی. یعنی مسلمانوں کی جماعت میں تقریباً عرب کے تمام قبائلوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے. یعنی جو مسلمان تھے کوئی کسی قبیلے سے تھا کوئی کسی قبیلے سے تھا, اور عرب میں آپ کو پتا ہے کہ قبائلی نظام کی وجہ سے سب ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. ٹھیک ہے, اور بالخصوص انصار کے قبائل جو ہے اوس اور حضرج, یہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں کی مدینہ آمد سے پہلے یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اور ان کی کوشش تھی کہ ایک دوسرے کو جو ہے زمین صفحہ ہستی سے جو ہے مٹا دیا جائے, نام و نشان. یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صرف 2 یا 3 سال کے عرصے میں ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ آج وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہمدرد بن گئے.
اور ایسا عظیم الشان کارنامہ محض دنیاوی اسباب خرچ کرنے سے ہی حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پھر سب مسلمانوں کی الفتوں کا اجتماعی مرکز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور اس کی کمال حکمت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے باطل کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے متحد اور متفق بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو متحد اور متفق بنا دیا، کیوں؟ تاکہ باطل کو جو ہے اس کی سرکوبی کی جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ اس نے الفت ڈال دی بینہم ان کے درمیان، انہو بے شک وہ عزیز خوب غالب حکیم بہت حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، بے شک وہ خوب غالب کمال حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اوفر ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمال حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے، خوب غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قدرت کا کرشمہ جو ہے جیسے مرضی دکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہو عزیز الحکیم سے یہ مراد ہے۔ اگلی آیت بیٹا۔ یا ایہا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حسبک کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک اور جس نے پیروی کی آپ کے پیچھے چلے، من المؤمنین مومنین میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو مومنین میں سے آپ کے پیچھے چلے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا میں نے بتایا نا آپ کو کہ آج کا سبق جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے سمجھانے کے حوالے سے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ٹھیک ہے، ومن اتبعک، اور ان کو بھی کافی ہے جو آپ کے پیچھے چلے، من المؤمنین مومنین میں سے۔ یعنی اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومنین کو بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، ٹھیک ہے، اور مومنین جو آپ کے پیچھے چلے وہ مومنین، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ مفسرین نے نا یہاں اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ اے نبی، کافی ہے اللہ آپ کو، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ لوگ جو آپ کے پیچھے چلے مومنین وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ یہاں اس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا۔ تو اب یہ جو دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے اس میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس ترجمے پر غور کیا جائے تو پورا جو قرآن کی نص ہے اس کے خلاف بات چلی جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں جیسے کہ حدیث ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جیسے اللہ چاہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے اللہ کے شریک قرار دیتا ہے، یہ کیا کہ جیسے اللہ چاہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن حدیث کی جو نص ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری ہدایت کا منبع، ٹھیک ہے، ہم جس کے ارد گرد گھومیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ بات آگے کی جائے نا وہ من اتبعک من المؤمنین، اور مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہیں، تو یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور ان مومنین کے لیے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ تو یہ ترجمہ جو ہے وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے، بجائے یہ کہ ہم یہ ترجمہ کریں کہ اے نبی کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ، اور وہ مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اصل میں نا وہ تھوڑا سا نا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس آیت کو، دیکھیں یہ جو آیت ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے اللہ آپ کو، اور کافی ہے وہ مومنین جو آپ کی تباہ کریں۔ اس آیت کو ریلیٹ کرتے ہیں پچھلی آیت کے ساتھ، اس آیت کے ساتھ، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے قوت بخشی آپ کو اپنی مدد سے اور مومنین کے۔ تو اس آیت کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ بھئی مومنین چاہے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو سر اس جی، بات کا یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، اگر وہ تھوڑے بھی ہوں تو آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، یہ بھی تو مقصد ہو سکتا ہے نا؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی باجی عاشی جو مدد ہوتی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے سر پچھلے، وہ اس میں یہ مقصد نہیں کہنے کا میرا،
मतलब جیسے یہ جنگ وغیرہ میں وہ آپ کی ہوتا بات ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں دیکھیں باجی آشی، آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے نا. ہم جو بات کریں گے نا اس بات پر جو ہے قانون لاگو ہوتا ہے. تو آپ کا مقصد جو ہے وہ چاہے اچھا ہے تو لیکن جو بات کی جائے گی اس نہیں بات سر، کو. میرا مقصد صاف ہے، واضح ہے، کوئی اس میں دل میں چھپی بات نہیں ہے، جو بھی ہے میں نے واضح کی ایک بات. ہاں دیکھیں تو جب مقصد اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ غزوہ بدر میں کافروں کو قتل کس نے کیا؟ سر اللہ نے کی ہے نا، مومنوں کی مدد اللہ نے کی ہے نا. نہیں وہ یہ قرآن کی آیت بھی تو ہے نا کہ آپ نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے. اور ایون کہ نبی علیہ تو الصلوۃ مقصد والسلام نے پہلے بھی بتا دیا کہ آپ نے رمی نہیں کی بلکہ یہ رمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. تو سر یہی تو بات ہے، یہ ایمان ہے نا، کہ اگر انسان مومن کام کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے. ہاں مقصد اصل ایمان یہی ہے. ہاں، جیسے کہ آپ کو پتہ نا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حنیفہ تھے، یکسو تھے. تو ان کو آگ میں پھینکا گیا تو کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے. وہ کہا کہ کوئی مدد چاہیے تو میں کرنے کو تیار ہوں. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم سے آئے ہوں گے نا. فرشتے جو ہے وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر ہلتے بھی نہیں ہیں. لیکن اب ابراہیم علیہ السلام نے نہ کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں انتظار کروں گا، جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے. یعنی جبرائیل امین کو جو ہے وہ نہ کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہمیں اپنا منبع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو رکھنا چاہیے تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سبق تھوڑا سا سمجھنے سمجھانے میں تھوڑا سا مشکل ہے. اور آگے تو مزید کچھ آیات آ رہی ہیں وہ تو کافی مشکل ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں. تو بہرحال اس کا اپیرنٹلی جو ترجمہ ہے جو یہاں پر کیا گیا ہے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور ان کو بھی اللہ کافی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے اور وہ مومنین میں سے ہیں. تو یہ ترجمہ میرے خیال ہے سفیشینٹ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، بجائے یہ کہ ہم جو ہے وہ گھوم گھم ایریوں میں پھر جائیں کہ کافی ہے اے نبی آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور مومنین بھی کافی ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ جب اللہ کافی ہے تو مومنین کے کافی ہونے کی بات آنی نہیں چاہیے. جب اللہ کافی ہے تو پھر مومنین کے کافی ہونے کی بات نہیں آنی چاہیے. تو اللہ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ان مومنین کے لیے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو مجھے جو چیز ملی ہے میں اس کے مطابق آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور دیکھیے گا میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے دماغ سے میں کم کام لوں. جو لکھا پڑھت ہے نا، جو لکھی پڑھت باتیں ہیں نا ان سے میں کام لینے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ قرآن کا ترجمہ سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو حق ہے نا اس کے مطابق ہمیں جو ہے حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. ہاں. یہ ہو گیا. آمین. آگے چلو بیٹا. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز ابھاریے المؤمنین مومنین کو علی القتال لڑائی پر، ان اگر یکن ہوں منکم تم میں سے، عشرون 20، صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا وہ سب غالب آئیں گے، میتین 200 پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب مومنین کو کافر سے لڑائی پر ابھاریے، اگر وہ تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. جی اب جو ہے وہ جہاد کی ترغیب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ قتال پر، لڑائی پر جو ہے مومنین کو ابھاریے کہ وہ پریشان نہ ہوں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ایک دو سن لیں. کہ مسلم کی ایک روایت ہے کہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا. بخاری کی حدیث اور مسلم کی بھی یہ حدیث ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث سنیں، وہ بخاری کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہے، یعنی اس شخص کی مثال جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار اور شب زندہ دار. یعنی ایسا شخص جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو اللہ کا قیام کرتا ہے، اس کی مثال یہ ایسی ہے جہاد پر جانے والے شخص کی. اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر زندہ واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سلامت واپس لوٹائیں گے. تو یہ دو چیزوں کا وعدہ ہے، ضمانت ہے. اس کے علاوہ ایک بخاری کی اور حدیث سن لیں، وہ شاید لاسٹ
سیشن میں بھی میں نے تھوڑی سی بیان کی تھی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پا لے اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ اللہ پر ایمان اس کے وعدوں کی تصدیق ہو، یعنی جہاد کے لیے شخص نے گھوڑا پا لیا. گھوڑا کیوں پایا؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو. تو بلا شبہ اس کے گھوڑے کا کھانا پینا، اس کی لد پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی رکھے جائیں گے. بخاری کی روایت ہے. اچھا، اب آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے نا، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اگر ہو تم میں سے 20 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبو میاتین وہ غالب آئیں گے 200 پر. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم 20 ہو اور سامنے مد مقابل 200 ہو نا تو تم غالب ہوگے. یعنی اگر سامنے 200 کافر ہیں یا 200 سے کم ہیں اور تم جو ہے وہ 20 ہو تو پھر تم نے بھاگنا نہیں ہے. مراد اس سے یہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کے برابر، یعنی 10 کافروں پر وہ غالب آئے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ اگر تمہاری طرف سے ایک ہوگا تو دشمن کے مقابلے میں 10 ہوں گے تو اس ایک نے بھاگنا نہیں ہے میدان جنگ چھوڑ کے کہ بھئی میں کہ میں لڑا جی تو 10 ہے گئے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والے ہو نا تم تو تم غالب آؤ گے. یہ ایک اصول بیان کر دیا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی 2 ہجری میں، غزوہ بدر کے فوراً بعد جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ آیت نمبر 65 ہے. سورہ انفال ہم پڑھیں آیت نمبر 65. ٹھیک ہے، اور یہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی. آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِنْ، اور اگر یکن ہوں منکم تم میں سے نیتن 100 یغلبو وہ سب غالب آئیں گے الفن 1000 پر من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کافر و کفر کیا بھی انہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم لوگ ہیں لا نہیں یفقہون وہ سب سمجھ سکتے. اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں. یعنی ریشو وہی ہے 100 اور مد مقابل کیا ہے 1000. تو اگر آپ جو ہے وہ 0 0 سے کاٹ دیں تو 1:10 کی باقی بچتی ہے. یعنی ریشو وہی ہے. یہاں ایک دوسری ریشو بنا کے بتا دیا کہ اگر 100 ہوں تو وہ غالب آئیں گے 1000 پر. ٹھیک ہے، اور کن پر غالب آئیں گے؟ کافروں پر غالب آئیں گے. کیوں غالب آئیں گے؟ کیونکہ کافر لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ جنگی حاضر کہہ رہی ہے کہ جنگی حکمت عملی سے بات ہے. حالانکہ جنگی حکمت عملی جو ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. کیا نہیں سمجھتے؟ وہ چونکہ سمجھتے اللہ کی مدد. وہ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے، اور چونکہ ایمان نہیں سر لاتے. یہ بھی ہے نا کہ وہ نا موت کو نا ناگوار سمجھتے ہیں نا جنگ میں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ باجی نبیلہ نے صحیح بات بتائی کہ دیکھیں ان کا یہ یقین ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایسی مرا گئے تو جنت مل جائے گی. ان کو تو یہی ہے نا کہ مر گئے تو بس ختم، تو اس لیے وہ ڈرتے ہیں. اور مسلمانوں کے پاس یہ یقین کامل ہے کہ بھائی اگر ہم لڑیں گے تو اگر مر گئے تو فوراً جنت ملے گی، اور اگر زندہ بچ کے آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال غنیمت بھی دیں گے. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں فائدے ہیں. اس لیے مسلمان جو ہے وہ ایک دائمی جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ ایک پائیداری کے ساتھ چلتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ پائیداری والا کام ہے. کافر کو یہ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ لڑائی سے بچے. لیکن مومن جو ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ بھائی لڑائی ہو جائے بس ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آیت نمبر 65 جو ہے وہ کب نازل ہوئی؟ سر یہ آپ جنگ 2 بدر کے ہجری میں. جنگ بدر کے 2 فوراً بعد 2 ہجری میں. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 66 اگلی دیکھیں. الآن اب خفف ہلکا کر دیا ہے تخفیف سے ہے یہ لفظ، تخفیف. اللہ تعالیٰ نے انتم تم سے وہ عالمہ اور جان چکا ہے انا یہ کہ بے شک فیکم تم میں ضعفاً کمزوری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ بے شک تم میں کچھ کمزوری ہے. یعنی اب تخفیف کر دی ہے، بوجھ ہلکا کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے تم سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں کچھ کمزوری ہے. وہ بوجھ ہلکا کون سا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ذرا سن لیں.
فَإِن پھر اگر یکن وہ ہوں منکم تم میں سے میاتن 100 صابراتن صبر کرنے والے یغلبو وہ سب غالب آئیں گے میاتینی 200 پر. پھر اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ سب 200 پر غالب آئیں گے. دیکھیں اب تعداد بڑھا دی، ریشو جو ہے وہ بڑھا دی، ٹھیک ہے. اپیرنٹلی جو ریشو ہے وہ بڑھ گئی ہے، لیکن اصل میں یہ ہوا کیا ہے، تعداد بڑھ گئی ہے نا. دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کے بدلے ایک کے مقابلے میں 10 ہوں تو وہ لڑیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر 100 صبر کرنے والے ہیں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. یعنی اب ریشو کیا ہے، 0 کو مٹائیں تو باقی 1:2. یعنی اگر سامنے دشمن 2 ہوں اور یہاں اکیلا مسلمان ہوں تو وہ لڑے گا، بھاگے گا نہیں. یعنی اب تخفیف کر دی بیسیکلی. ریشو اپیرنٹلی نمبرز میں بڑھ گئی ہے، 100 کے مقابلے میں 200. پہلے یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 10 کے مقابلے میں 100 200. 10 کے مقابلے میں کتنے تھے؟ 20 کے مقابلے میں 200 تھے. یعنی اب جو ہے وہ 20 اور 200 کی بات نہیں کی جا رہی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں 100 کے مقابلے میں وہ غالب آئیں گے 200 پر. ٹھیک ہے، تو اب یہاں ریشو جو ہے وہ 1:2 بن گئی. یعنی اگر 2 دشمن کے لوگ ہوں، یہاں مسلمان 1 ہو، تو وہ واپس نہیں پلٹ سکتا، بلکہ وہ کیا کرے گا، لڑے گا. ٹھیک ہے، اور آگے مزید ریشو بڑھا دی، ریشو نمبر کی سینس میں. وَإِن اور اگر یکن وہ ہوں منکم تم میں سے الفون 1000 یغلبو وہ سب غالب آئیں گے الفینی 2000 پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی مزید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر 1000 ہوں تو سامنے دشمن 2000 ہوں، 2000 اور 2000 ان کے 0 ختم کر دیں تو باقی ریشو وہی بچتی ہے، 1:2. یعنی حکم وہی ہے کہ اب 2 کے مقابلے میں وہی. اگر آپ کے دشمن میں 2 لوگ ہیں اور آپ اکیلے ہیں تو آپ لڑیں گے، آپ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا ہے. اچھا اب بیسیکلی دیکھیں یہ ہوا کیا. یہ آیت 66 جو ہے، 66 نمبر آیت جو ہے وہ 8 ہجری میں کہیں جا کے نازل ہوئی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد کہیں نازل ہوئی. اب یہ قرآن تو جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر جو ہے اترتا رہا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ اس کو کہتے رہے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ ملا دو، اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ ملا دو. دیکھیں 6 سال کے بعد، یعنی کوئی لیپ ٹاپ نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، اور اتنی زیادہ آیات نازل ہو چکی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو جو ہے وہ سورہ انفال میں شامل کر دو، اور وہ آیت جہاں آ رہی ہے 65 نمبر، اس کے بعد اگلی آیت یہ شامل کر دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ نہیں تو کیا ہے. تو اس سے جو ہے وہ مزید ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ بھائی ہم جس پیغمبر کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، وہ حق پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اسے حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک معجزہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایون کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نبی خود نہیں بولتے مگر وحی کے ذریعے. تو یہ وحی کے ذریعے جو ہے وہ ترتیب بھی لگواتے رہے ہیں کہ بھی اس آیت کو وہاں شامل کر دو، اس آیت کو وہاں شامل کر دو. اچھا اصل میں ہوا کیا پہلی آیت کو حکم منسوخ ہو گیا؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 کے مقابلے میں 1 مومن ہو تو وہ بھاگے گا نہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 10 نہیں، 2 کے مقابلے میں 1 مومن ہو تو وہ بھاگے گا نہیں. پہلی آیت منسوخ نہیں ہوئی، پہلی آیت اسی طرح چلتی رہے گی. ٹھیک ہے، صرف جو ہے وہ موقع کی مناسبت دیکھی جائے گی. دوسری آیت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ فتح مکہ کے موقع ایمان کی مضبوطی ہے نا یہاں پہ، جی کہاں پہ جتنی مضبوطی ہوگی اتنے پہ غالب آئے گا انسان. نہیں اصل میں دیکھ ہوا رہے اس میں آیا نا کہ اللہ نے تمہیں کمزوری جانی، ہاں. یہاں پیچھے ذکر ہوا نا سر. اب یہ کمزوری کیوں جانی بازی آشی، یہی تو ہم سر ڈسکس. یہ بھی ایمان کی کمزوری ہوگی نا، ڈر ہوگا. نہیں ڈر نہیں، اصل میں ڈر ہی تھا، لیکن یہ کیسے ڈر پیدا ہوا؟ پہلے مضبوط تھے، بعد میں ڈرنا شروع کر دیا انہوں نے؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ کہ میں نے آپ کو جیسے یہ عرض کی کہ یہ آیت جو ہے نا یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور فتح مکہ کے بعد کئی ایسے مسلمان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے جنہوں نے جو ہے وہ قلت نہیں دیکھی تھی، جن پر سختیاں نہیں آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس لیے ان میں کمزوری تھی. ٹھیک ہے، تو کثرت تعداد کی کثرت پر جو ہے وہ اللہ کی توکل کی کمی آ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہ ایک نیچرل فینامینا ہے. تو اب دیکھیں، اب اس کے بعد بھی کئی جنگیں ہوئی ہیں، جیسے جنگ موتا کے مقابلے میں، موتا یا موتا کیا کہتے ہیں اس کو،
जंग मोता के मौके पर जो है वो 3,000 मुसलमान थे और मद्दे मुकाबिल 1 लाख का लश्कर था। अब देखा जाए तो रेशो जो है वो कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, लेकिन मुसलमान जो है वो भागे नहीं है, बल्कि उन्होंने डट के मुकाबला किया। इसी तरह खुलफाए राशिदीन में भी इस जमाने में भी ऐसी कई मिसालें मिलती है। तो असल में ना एक सैयदना इब्ने अब्बास की रवायत है बुखारी की किताब तफसीर में। सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि अल आना, क्या वो जो है वो अल्लाह ताला ने तखफीफ कर दी है कि तुम्हारे 20 साबरों को 200 पर गालिब आना चाहिए, तो ये मुसलमानों पर गिरा गुजरी। जबकि अल्लाह अल्लाह ने मोमिन पर यह फर्ज किया था कि एक मुसलमान 10 काफरों के मुकाबले में ना भागे। फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में तखफीफ फरमा दी, वो फरमाया कम अज कम 100 को 200 के मुकाबले में जरूर गालिब आना चाहिए। चनाचे जब अल्लाह ताला ने शुमार में कमी कर दी तो इतना ही मुसलमानों में सब्र भी कम हो गया। इसलिए अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि जो है वल्लाहु मास साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बाकी मैंने आपको बताया ना कि ये थोड़ा सा मुश्किल सा टॉपिक है। इससे बाद जो कल आयत पढ़ेंगे वो थोड़ी सी, इससे भी मुश्किल है समझने समझाने में। वैसे पढ़ने में आसान लगती हैं लेकिन समझने समझाने में थोड़ी सी मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इसका हक है वो कोशिश करके हमने थोड़ा सा अदा करने की कोशिश की है। आपको बातें समझ में आ गई हैं। यानी पहले जो है ना वो मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप जो है मोमिनीन को किताल पर उभारें, और ये कहा गया कि अगर 20 साबिर हैं तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 साबिर हैं तो वो 1,000 पर गालिब आएंगे। यानी 1:10 थी, एक मुसलमान मुकाबले में 10 काफिर। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ये आयत जो है वो फतह मक्का के बाद नाजिल हुई कि अल्लाह ताला ने कहा कि अब अल्लाह ताला जो है वो चूंकि तुम में कमजोरी महसूस करते हैं, अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम में कमजोरी है, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम पर तखफीफ कर दी है। यानी अब जो है वो एक के मुकाबले में 10 नहीं होंगे बल्कि एक के मुकाबले में 2 होंगे, तो फिर तुम मुकाबला करोगे। ठीक है। अगर इससे ज्यादा है तो फिर शायद कोई गुंजाइश निकलती है। राह फरार तो खैर वैसे ही ठीक नहीं है, ये बात कहना भी ठीक नहीं है, मुनासिब भी नहीं है। ठीक है। तो एक के मुकाबले में 2 होंगे तो वो गालिब आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो फिर वही रेशो है, 1,000 के मुकाबले में 2,000, यानी वही रेशो एक के मुकाबले में 2 होने चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्वाब। तो यहाँ जो है मैं सेशन एंड करता हूँ। आपने कोई